الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ اور اس کی یہ سنت رہی ہے کہ دنیا میں جب بھی سرکشی بڑھتی ہے، ظلم و جور سر اٹھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے قانون فطرت سے بغاوت کی جاتی ہے، موسیقی، گانے بجانے، بے حیائی، ظلم و جور اور اس انداز کی چیزیں عام ہونے لگتی ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے عذاب کی علامتیں اور نشانیاں نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا سورۃ الاسراء میں کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم اپنی نشانیاں جو بھیجتے ہیں، نازل کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، یہ در حقیقت تم کو ڈرانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے اور وارننگ دینے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی تیز و تند ہواؤں کی شکل میں، کبھی تیز آوازوں اور طوفانی بارش اور طوفان کی شکل میں اللہ رب العالمین یہ عذاب نازل فرماتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا غور و تدبر کر کے مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ یہ مثالیں مل جاتی ہیں کہ جن جن قوموں نے رب کائنات کی مخالفت کی، اس کے دین سے بغاوت کی، اللہ رب العالمین نے ان کو مختلف شکلوں میں عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون آیا، اس نے خدائی دعویٰ کیا، اللہ رب العالمین نے دریا کو حکم دیا کہ دریا اس کو ڈبو کر کے تباہ و برباد کر دے، لیکن اس کی لاش صحیح سالم باقی رہے تاکہ قیامت تک دنیا اس کو دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت پکڑتی رہے۔ اور دوسری جانب بعض قوموں نے پتھروں کو اور پہاڑوں کو تراش کر کے مضبوط قلعے اور مضبوط مکانات تیار کر لیے، اللہ رب العالمین نے تیز آوازوں کے ذریعے ان کو تباہ کر دیا۔ کہیں کسی شکل میں عذاب نازل ہوا، کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوئی، کہیں تیز و تند ہوائیں چلیں، کہیں تیز و تند بارشیں ہوئیں اور ساری کی ساری بستیاں پلٹ کر کے تباہ و برباد کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین کی یہ نشانیاں اس دنیا میں مختلف علاقوں میں ہمیشہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء میں اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم اپنی نشانیوں کو اس وجہ سے نازل کرتے ہیں تاکہ تم کو وارننگ جاری کر دیں، ڈرا دیں کہ جو سرکشی کا راستہ، شیطان رجیم کی پیروی کا راستہ، رب کائنات سے بغاوت کا راستہ، بے حیائی اور زناکاری، شراب خوری، نشہ آور چیزوں کو اپنانے کا راستہ تم نے اختیار کر لیا ہے، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ یہ معمولی نشانیاں ہیں۔ رب کائنات جب چاہے اس دنیا کو پلٹ کر کے مکمل طریقے سے تباہ کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے یہ نشان عبرت ہے کہ اسی ہفتے میں دو بڑے حادثات اس دنیا کے اندر رونما ہوئے۔ چین کے اندر تیزی کے ساتھ زمین ہلنے لگی، زلزلے آ گئے، اور لاس اینجلس امریکہ میں جو طوفان اٹھا ہے آگ کا، جس نے کئی میلوں تک لوگوں کو گھیر کر کے تباہ و برباد کر دیا ہے۔
ہمارے بہت سارے احباب اور بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رب کائنات نے ہمارے دشمنوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو بھی ظلم و جور کرے گا اس کو ایسے ہی گھیر کر کے تباہ و برباد کیا جائے گا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں خوشیاں منانے کے لیے، دوسروں کا ٹھٹھا کرنے اور مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم یہ شیخی بگھاریں کہ ہم کو رب کائنات نے محفوظ کر دیا، اور ہمارا دشمن جو اسرائیل میں ایسا کرتا تھا، فلاں جگہ پر یہ ظلم و جور کرتا تھا، رب کائنات نے اس کو گھیر لیا۔ یہ نشان عبرت ہے، ہم کو بھی اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب سورج میں یہ چاند میں گرہن لگ جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے تھے، ڈراتے تھے۔ یہ معمولی سی نشانی تھی، اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر کسی انداز کا نقصان یا کسی انداز کی تباہی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ سورج یا چاند گرہن کے نتیجے میں کسی کی موت واقع نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کے اور فوراً رب کائنات کی جانب رجوع کرتے تھے۔ جب آپ کو اطلاع ملتی کہ کہیں تیز و تند ہوائیں چلی ہیں، آندھی چل رہی ہے، کہیں سیلاب کا موسم ہے، کہیں زیادہ بارش ہو رہی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا رخ کر کے لوگوں کو جمع کرتے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈراتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ایسے واقعات دیکھے جائیں تو ہم اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو تلاش کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوششیں کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ صرف ہنسی مذاق اور ٹھٹھے میں اور ایسے ہی سوشل میڈیا پر مختلف انداز کے تبصرے کرنے میں ہمارا وقت اگر ضائع ہوگا تو سمجھ لیں یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ رب کائنات ہماری ایک ایک حرکت اور ایک ایک حرف کو نوٹ فرما رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارا ارادہ کون سے فیصلے میں کیا ہوا کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کون سی بنیادوں پر کون سے فیصلے کرتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم رات کی تاریکی میں کیا چیزیں انجام دیتے ہیں، وہ واقف ہے کہ دن کے اجالے میں ہم کیا نیتیں کرتے ہیں، وہ دل کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں کو پلٹنے والا ہے۔ لہذا اگر عافیت کی زندگی چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، دنیا کے اندر سرخروئی اور باوقار زندگی چاہیے، عزت و وقار چاہیے، تو اپنے رشتے کو رب کائنات کے رشتے کے ساتھ مضبوط کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور رب کائنات آپ سے راضی ہوگا توحید کی بنیادوں پر، اتباع رسول کی بنیادوں پر، عظمت صحابہ کی بنیادوں پر، پاکیزہ زندگی کی بنیادوں پر، اخلاقی اور مروت کی زندگی کو پاکیزہ بنانے پر۔ یہ رب کائنات کا ضابطہ ہے، اس کا نظام ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسوہ پکڑیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خسفت الشمس فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فازعا، کہ سورج کو گرہن لگ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، گھبرا کر کے اٹھے، اور اٹھ کر کے یخشا ان تکون الساعہ، آپ اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت قائم ہونے جا رہی ہے، ایسا تو نہیں کہ دنیا کے نیست و نابود ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چاند اور سورج کو اور دنیا کو یہ حکم دے دیا کہ اب قیامت قائم کر دی جائے، چاند اور سورج کو طلوع نہ ہونے کا حکم دے دیا۔ فأتى المسجد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں ڈرتے ہوئے مسجد میں آئے، فصلى، اور اس کے بعد صلاۃ کسوف ادا کی، فأطول قیام ورکوع، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کو، اپنے رکوع کو اور اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا، دیر تک رب کائنات کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے رہے۔ وقال، اور اس کے بعد خطبہ دیا تو فرمایا هذه الآیات التي يرسل اللہ لا تكون لموت احد ولا لحیاته، اے لوگوں سنو،
یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں جن کو رب کائنات کسی کی زندگی یا کسی کی موت کے نتیجے میں نازل نہیں فرماتا ہے، کیونکہ کفار و مشرکین مکہ یہ کہنے لگے تھے کہ ابراہیم جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، ان کی وفات ہوئی ہے، اسی وفات کے نتیجے میں سورج کو گرہن لگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط اعتقاد کی جڑیں کاٹ دی اور فرمایا کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے اس سورج یا اس چاند میں گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا، اگر تم کوئی چیز دیکھو، من ذالک، اس میں سے، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ، تو اللہ رب العالمین کے ذکر کی جانب تم خشوع پیدا کرو، وَدُعَائِهِ، اس سے دعائیں کرو، وَإِسْتِغْفَارِهِ، اور اس کے استغفار کا اہتمام کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گرہن کا منظر دیکھا، آپ گھبرا گئے، ڈر گئے، اور جلد بازی میں گھر سے نکلنے لگے۔ اتنی جلد بازی میں نکلے کہ فَأَخْطَأَ، کہ آپ نے غلطی کر دی۔ فَلَبِسَ رِدَاءَ بَعْضِ نِسَائِهِ، اپنی خواتین یعنی اپنی بیویوں کی چادروں میں سے کسی چادر کو اٹھا کر کے اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ اتنا ہوش حواس نہیں تھا کہ اپنے کپڑے کو پہچانے اور اس کے بعد اس کو زیب تن کریں۔ اپنی خواتین میں سے کسی خاتون کی چادر کو اٹھا کر کے اپنے اوپر ڈال لیا۔ گھبراہٹ کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ڈر کے نتیجے میں لمبا رکوع کیا، لمبے سجدے کیے، ایک ایک رکعت میں کئی رکوع کا اہتمام کیا، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ صلاۃ کسوف و خسوف میں آپ پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کر جاتے تھے، لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، روتے اور گڑ گڑاتے تھے، اور جب تک گرہن چھٹ نہ جائے، جب تک مصلی سے نہیں اٹھتے تھے، روتے رہتے تھے، گڑ گڑاتے رہتے تھے۔ یہ وہ نشانی ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، لیکن چھوٹی نشانی ہے، بار بار ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا، یہ کیفیت تھی۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب ان مواقع سے رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الانعام میں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، وہ رب کائنات اس بات کی قدرت رکھتا ہے، اس بات کی طاقت رکھتا ہے، اس بات پر قادر ہے کہ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ تمہارے اوپر کی جانب سے عذاب نازل کر دے، آسمان کی جانب سے عذاب نازل کر دے، او من تحت ارجلکم، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے سے تم کو عذاب میں مبتلا کر دے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اور رب کائنات اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ناچاکی، عداوت اور نفرتیں پیدا کر کے تم کو گروہوں میں تقسیم کر دے، اجتماعیت کے بجائے تم تفرقہ پیدا کر لو، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے سلسلے میں غور و تدبر کرتے کرتے، لڑائی اور جھگڑے کے بہانے تلاش کرتے کرتے تم تباہ ہو جاؤ۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہم کس طرح سے دلائل کو مختلف پیرایوں میں، مختلف پہلوؤں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمان آج مختلف عذاب میں مبتلا ہے، اور سب سے بڑا عذاب جس سے ہم دوچار ہیں، یہ چاہے آزمائش کہا جائے، چاہے عذاب کہا جائے، کسی کے لیے آزمائش، کسی کے لیے عذاب، وہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں چار جمع ہو جائیں وہاں چار گروہ ضرور بن جاتے ہیں، آپس میں
ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، یہ مسلمانوں کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے۔ یہ قرآن و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے، علماء سے، علم سے، قرآن و سنت کی بنیادوں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ علماء کا اٹھ جانا یا علماء بیزاری کا پیدا ہو جانا یا علماء سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، یہ بھی زلزلوں کی کثرت کا ایک بنیادی سبب ہے، جس کا تذکرہ خطبہ جمعہ کے اخیر میں آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ رب کائنات نے اس مبارک آیت کریمہ کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ کر دیا، اس میں سب سے پہلی چیز ہے من فوقکم، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر کی جانب سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرنے پر قادر ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید کے اندر ملتی ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے الصیحہ، یعنی تیز اور شدید آواز کے ذریعے تم کو تباہ کر دے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اتنی تیز چیخ پکاری کہ زمین ہلنے لگی، زلزلہ واقع ہو گیا اور لوگ تباہ ہو گئے۔ یہ بھی رب کائنات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو الصیحہ یعنی تیز اور شدید آواز کے ذریعے رب کائنات چاہے تو اس آواز کے ذریعے ہمارے کان کے پردوں کو پھاڑ کر کے ہمارے دماغ تک پہنچا دے، کانوں سے خون بہنے لگے، انسان آواز اپنے کان کو بند کرنا چاہے لیکن اس کو پناہ نہ مل سکے، اور اس طرح کے عذاب کے ذریعے رب کائنات نے بعض قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ ایسے ہی اوپر سے عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ رب کائنات ہمارے اوپر ایسے امراء اور ایسے حکام کو مسلط کر دیتا ہے، ایسے حاکم اور ایسی حکومتیں قائم کر دی جاتی ہیں جو دنوں رات ہم کو کچوکا مارتی ہیں، ہم پر ظلم کرتی ہیں، کیونکہ ہم نے بذات خود قرآن و سنت سے دوری اختیار کی ہوتی ہے۔ تو جب نیچے کے لوگ قرآن و سنت سے دوری اختیار کرتے ہیں تو ان کے اوپر کے لوگوں کو بغاوت کا شکار بنا کر کے رب کائنات ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حکام کا ظالم و جابر ہونا یہ بھی اوپر سے عذاب نازل کرنے کی ایک شکل ہے، جس عذاب سے حقیقت میں آج کے دور میں ہم دوچار ہیں۔ ہم اس چیز کو جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، لیکن صبر و تحمل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارے کار نہیں، کوئی صورتحال نہیں، کوئی علاج نہیں۔ لہذا اگر اس صورتحال سے ہم کو نجات چاہیے تو رب کائنات کی جانب رجوع کیا جائے۔ ایسے ہی آسمان سے عذاب کے نازل ہونے کی ایک شکل یہ ہے کہ رب کائنات آسمان سے اولے یا پتھروں کی بارش فرماتا ہے، کھیتی باڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کا گھروں سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، زمین پر تباہی مچ جاتی ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ اور بعض روایات میں ہے، بعض صحابہ کرام نے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، کہ ان قریب تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہتا ہوں کہ یہ فرمان، یہ فتویٰ، یہ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم چور دروازے تلاش کر کے یہ کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسا کہا ہے ویسا کہا ہے۔ اللہ کی قسم، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہو جائے تو نہ خلفاء کے فرمان کی رعایت کی جائے گی، چہ جائے کہ ہم ائمہ اربعہ کی تقلید کر کے سنت رسول کو کنارے کر دیں۔ تو یہ بھی آسمان سے پتھروں کی بارش کے عذاب کی ایک شکل ہے کہ انسان سنت رسول اور اتباع رسول سے دوری اختیار کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو سنت رسول میں توجیہ و تعویل کرتے ہیں، جو توحید کے بارے میں غلط مفاہیم ذکر کرتے ہیں، یہ بھی عذاب کا ایک بہانہ ہے جو ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آسمان یعنی اوپر کی جانب سے عذاب کے نزول کی ایک شکل یہ ہے کہ تیز بارشوں یا تیز ہواؤں کے ذریعے
انسان کو تباہ کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا او من تحت ارجلکم، رب کائنات نے فرمایا میں تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی تم کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں نیچے سے عذاب کے نزول کا، عذاب کے آنے کا معنی یہ ہے کہ الرجفہ، زمین ہلا دی جائے، زمین کانپنے لگے۔ رب کائنات نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے جن کو سر کرنے کے لیے انسان کو مشینری کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور پہاڑوں کی بلندی جتنا زیادہ زمین کے اوپر نظر آتی ہے تقریباً اتنا ہی وہ گہرائی کے اندر میخوں کے مانند زمین کے بیلنس کے لیے دھسا دیا جاتا ہے۔ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے رب کائنات نے یہ آسمانوں کو چھونے والے پہاڑ، ایورسٹ جیسی چوٹیاں اور یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا فرمائی۔ لیکن رب کائنات حکم دیتا ہے ان بھاری بھرکم پہاڑوں کی چٹانیں کھسکنے لگتی ہیں اور سورج تیزی لاتا ہے اور اس پر جمنے والی برف تیزی کے ساتھ پگھلنے لگتی ہے اور دنیا میں تباہی کھڑی ہو جاتی ہے۔ سیلاب آتا ہے، سونامی آتی ہے، زمینیں کھسک جاتی ہیں اور نہ جانے کون کون سی شکلیں اختیار کی جاتی ہیں۔ تو زمین کے نیچے سے رب کائنات زمین کو ہلا کر کے، زمین کے اندر رجفہ یعنی کپکپاہٹ پیدا کر کے زمین کو ہلا دیتا ہے، زمین کانپتی ہے، زلزلہ واقع ہوتا ہے اور اس کے بعد زمین ختم ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی زمین کے نیچے سے عذاب کے آنے کا ایک معنی یہ ہے کہ الخسف، زمین کو دھسا دیا جاتا ہے، زمین پھٹتی ہے اور اگل بغل کی آبادیاں دیکھتے دیکھتے اس کے اندر دھس جاتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی بستی رہتی تھی، کچھ لوگ یہاں بستے تھے، ساری علامتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی زمین کے نیچے سے عذاب کے آنے کا مفسرین نے ایک معنی یہ ذکر کیا ہے کہ طوفانی سیلاب آتا ہے اور وہ زمین کے کناروں کو کھسکاتے کھسکاتے کمزور کر دیتا ہے اور زمین پلٹ جاتی ہے، ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جاتی ہے اور ساری کی ساری آبادیوں کو کھینچ کر کے بہا لے جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ ماتحتوں میں جو لوگ ہمارے ذیل میں، ہمارے ماتحتوں میں، ہمارے زیر اشراف کام کاج کرتے ہیں، ان کے اندر خیانت عام ہو جاتی ہے۔ بیٹا باپ کے لیے خائن ہو جاتا ہے، ملازم اپنے آقا اور باس کے لیے خائن ہو جاتا ہے۔ ذرا ذرا موقع دیکھ کر کے لوگ خیانت کرتے ہیں، پیسے کا غبن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جھوٹ بول کر کے حرام خوری کرتے ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی آج کے دور میں عام ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو آزما لیں، اپنے ملازموں کو اور خادموں کو آزما لیں، کہیں آپ کو امانت داری ملنے والی نہیں۔ یہ بھی ہمارے کرتوتوں کے نتیجے میں ہمارے اوپر مسلط کیا گیا عذاب ہے۔ رب کائنات ہم کو ان ساری کی ساری شکلوں سے محفوظ رکھے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الخسف والرجفۃ، یہ دونوں کی دونوں چیزیں، خسف اور رجفہ یعنی زمین کا دھس جانا یا زمین کے اندر کپکپی پیدا ہونا، اس کا کانپنا، یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے قارون کے ساتھ اور اصحاب مدین کے ساتھ اختیار کر کے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ مشہور مفسر گزرے ہیں، وہ مجاہد رحمت اللہ علیہ سے، تابعی کبیر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الرجف والخسف ہما عذاب اہل الکذب، اہل التکذیب، کہتے ہیں کہ زمین کا دھس جانا یا ایسے ہی زمین کے اندر زلزلے کا واقع ہونا، یہ جھٹلانے والوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کی ایک شکل ہے۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا، نبی کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، علماء کی وعظ و نصیحت کو جھٹلا دیا، جن لوگوں نے قرآن و سنت کے دلائل کو جھٹلا دیا، اس کی توجیہ و تعویل کرنے لگے، ان لوگوں میں رب کائنات اس انداز کے عذاب کو نازل کر کے ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ قوم صالح کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قوم صالح کو
زلزلوں کے ذریعے سے دبوچ لیا، زلزلوں کے ذریعے سے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں کے اندر سوئے کے سوئے رہ گئے، اودھے پڑے تھے تو اودھے پڑے رہ گئے، ان کو بیدار ہونے کا موقع نہیں ملا، اللہ رب العالمین نے اسی حالت میں ان کو پکڑ لیا۔ امام شوکانی، امام بغوی اور امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجفہ سے مراد زلزلہ ہے جو آج کے دور میں کثرت کے ساتھ نازل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سورہ عنکبوت میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ ان لوگوں نے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو ان کو زلزلے نے گھیر لیا اور اپنے گھروں کے اندر وہ پڑے رہ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور و تدبر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان قریب میری قوم میں ایسے ایسے عذاب آئیں گے کہ زمین دھسا دی جائے گی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، اور ایسے ہی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ فرمایا یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب شراب پی جانے لگے، اور آج کے دور میں شراب کو مختلف ناموں سے استعمال کیا جا رہا ہے، الگ الگ ناموں سے استعمال کر کے لوگ نشہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے شراب نہیں پی، اس میں تو معمولی سا نشہ ہے، یہ بیئر ہے، یہ پھلوں کا رس اور جوس ہے۔ شراب اور ان معمولی چیزوں میں شریعت کے دلائل کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشے میں ڈال دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ یہ تمباکو، بیڑی، سگریٹ، یہ کھینی اور ایسے ہی منجن کے نام پر کیا جانے والا گل اور یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ جو مفتیان اپنے جواز کے لیے اس کو مکروہ کہتے ہیں وہ شریعت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ لہذا ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ تو فرمایا جب شراب پی جانے لگے گی تو یہ عذاب نازل ہوگا، اور ایسے ہی جب لوگ گانے بجانے والی خواتین اور گانے بجانے والوں کو عام کر دیں گے، ان کی مجلسوں میں ناچ گانے ہوں گے، لوگ ناچیں گے، آ کر کے ان کی لطف اندوزی کا سامان کیا جائے گا، اور اس گانے بجانے پر باقاعدہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں یعنی مال و دولت صرف کر کے اس کے آلات خریدے جائیں گے، ناچنے گانے والوں کو کرائے پر لا کر کے نچوایا جائے گا۔ یہ وہ دور ہے جب یہ عذاب نازل ہوگا، اور اس کے بعد وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ آلات موسیقی اور میوزک کے جو مختلف آلات ہیں ان چیزوں کا استعمال کرنے لگیں گے تو یہ عذاب کی شکل نازل ہوگی۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چہروں کے بگاڑ سے، آسمان سے، پتھروں کی بارش سے، اور ایسے ہی زمین کے دھسنے اور زلزلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کی ان نشانیوں سے عبرت حاصل کریں، چاہے چائنا کا زلزلہ ہو، یہ لاس اینجلس کی آگ ہو، یہ چیزیں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہیں۔ رب کائنات نے اس زمین کے پہاڑوں کو زمین کے لیے مضبوطی کا اور میخ کا سامان بنایا، لیکن جب اس کا حکم ہوتا ہے یہ پہاڑ دھنس جاتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں۔ رب کائنات نے آگ کو لذیذ کھانے تیار کرنے اور فائدہ اٹھانے کا وسیلہ بنایا، لیکن جب وہ چاہتا ہے اسی آگ کے ذریعے ان انسانوں کو ایسا تباہ کرتا ہے کہ آگ پر بڑے بڑے آلات اور بڑے بڑے وسائل کے ذریعے، ہوائی جہازوں کے ذریعے بھی پانی برسایا جائے تو بھی وہ قابو میں نہیں آتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
जिस रिवायत की जानिब इब्तिदा में इशारा किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअह हत्ता युक़बदुल इल्म व तकथुरु अज़्ज़लाज़िल, कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक इल्म उठा ना लिया जाए। इल्म कब उठाया जाएगा? जब उलमा बेजारी पैदा हो जाएगी। इल्म कब उठाया जाएगा? जब उलमा इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे। इल्म कब उठाया जाएगा? जब उलमा लापरवाही और सुस्ती और गफलत का शिकार हो जाएंगे। इल्म कब उठाया जाएगा? जब लोग उलमा की मजलिस के बजाय गैर उलमा, मुतामिलीन, वाइजीन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ऐसे ही गलत अंदाज के ऐसे लोगों से इल्म हासिल करेंगे जिन लोगों का तखस्सुस इल्म शरीयत नहीं, उनको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर छाने का शौक है। फवल्लु व अवल्लु फसुइलु फअफ्तउ बिगैर इल्मिन फवल्लु व अवल्लु, उनसे लोग सवाल करते हैं, बगैर इल्म के वो जवाब देते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं, लोगों को भी गुमराह करते हैं। ये दौर उलमा बेजारी का दौर है, जाहिलों को मुफ्ती बनाने का दौर है। हमारे नौजवानों ने ये जुर्म करके उम्मत इस्लामिया के लिए गुमराही का सामान पैदा किया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक इल्म उठा ना लिया जाए और ऐसे ही कसरत के साथ जलजले ना आने लग जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कायनात की जो निशानियां, अज़ाब इलाही की जो निशानियां जाहिर होती हैं, रब्बे कायनात हमको इन निशानियों से नसीहत और इबरत पकड़ करके दीन की जानिब रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हमीद। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।